غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں آج بھی درجنوں فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطین سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر رات کی تاریکی میں نہتے فلسطینیوں پر بم برسا دیے۔ شجاعیہ، المواسی اور مغازی کیمپ پر ہوئے حملوں کے نتیجے میں کم از کم 4 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ سفاک صہیونی ٹولے نے شجاعیہ میں فضائی حملوں کے بعد زمینی آپریشن شروع کر دیا، جس کے باعث 60,000 فلسطینی انخلا پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح المواسی کیمپ سے بھی 5,000 فلسطینی محفوظ علاقوں کی جانب انخلا کر چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے سنیچر کو جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے زبقین، کفرکلا، الخیام اور العدیثہ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ اس سلسلے میں جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرایا القدس نے اعلان کیا ہے کہ شہید علی الاسود بریگیڈ کے مجاہد عدی محمد صالح شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں ایک صہیونی عہدیدار ڈیوڈ ازولاوی نے حزب اللہ کے حملوں کے مقابلے میں انتہا پسند صہیونیوں اور صہیونی فوج کے کمزور ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ڈیوڈ نے حزب اللہ کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کی کسی بھی طرح کی مہم جوئی کے بارے میں انتباہ دیتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی فوج اور انتہا پسند صہیونی اس مہم جوئی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس صہیونی عہدیدار نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کالونیوں کی صورتحال کے بارے میں بھی کہا کہ 8 مہینہ گزر جانے کے باوجود آج بھی صورتحال نہایت خراب ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنی تجویز کی بعض شقوں کو تبدیل کر کے حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایکسیوز ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ بائیڈن حکومت نے حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان دوریاں کم کرنے کے لیے جنگ بندی تجویز کے بعض حصوں کے سلسلے میں اپنا لہجہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کی نئی کوششیں قطر اور مصر کی ثالثی پر مرکوز ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام نے نئی تجویز تیار کی اور وہ ثالثوں پر دباؤ ڈالیں گے تاکہ حماس کو نئی جنگ بندی تجویز ماننے پر مجبور کریں۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ واشنگٹن ایسے فارمولے کی تلاش میں ہے جو غزہ جنگ کے خاتمے پر منتج اور اگر حماس نئے فارمولے پر راضی ہو جائے تو جنگ بندی عمل میں آ جائے گی۔ عالم عرب کے معروف تجزیہ نگار عبدالباری عطوان نے غرب اردن کے شہر جنین میں صہیونی حکومت کے خلاف استقامت کی حالیہ کارروائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اسے دوسرے لینن گراڈ سے تعبیر کیا ہے۔ عالم عرب کے معروف مبصر تجزیہ کار عبدالباری عطوان نے اپنی ایک رپورٹ میں غرب اردن کو صہیونی حکام اور جنرلیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب قرار دیا جس نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ عطوان نے اس مہلک اور کاری ضرب کی جانب اشارہ کیا جو غرب اردن کے شہر شمالی جنین کے مرج بن عامر علاقے میں جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس سے وابستہ جنین بریگیڈ کے مجاہدین نے لگائی ہے اور مجاہدین کے اس آپریشن کو حقیقی معنی میں صہیونیوں کے تمام منصوبوں اور سازشوں کی جلد ہی ناکامی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ عبدالباری عطوان نے لکھا ہے کہ استقامت کے جوانوں نے پوری تیاری سے غاصبوں کے خلاف 8 گھنٹے کی کارروائی انجام دی اور بے مثال شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کی اہمیت کی وجہ اس کی زبردست منصوبہ بندی اور اس پر لاجواب عمل درآمد میں ہے۔ عبدالباری عطوان کے مطابق صہیونیوں کے خلاف ٹنلوں اور انڈر گراؤنڈ انجام پانے والے اس آپریشن میں استعمال ہونے والے تمام بم استقامت کے جوانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ عطوان نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایسی اطلاعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کارروائیاں غرب اردن میں مجاہدین کے ساتھ جنگ کا آغاز ہیں۔ عطوان نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اس آپریشن کا عمل اور اس پر زبردست عمل درآمد اور اس میں گائیڈڈ بموں کا استعمال ایک گوریلا وار کا عکاس ہے کہ جس کا دائرہ پھیل بھی سکتا ہے اور اس کا نتیجہ فلسطینی نوجوانوں کے تجربات اور پوری طرح مسلح دشمن پر ان کی برتری و کامیابی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نئی حکمت عملی کے پیچھے وہ خلاق و موجد نوجوان ہیں سے کوئی خوف نہیں اور وہ کبھی بھی غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت نے 14 بار سے زیادہ اپنے ٹینکوں اور بلڈوزروں سے غرب اردن کے جنین کیمپ پر حملہ کیا۔ اس کے فوجیوں نے دسیوں اور سینکڑوں مجاہدین کی ٹارگٹ کلنگ کی یا انہیں گرفتار کیا ہے، اور ان کے کیمپوں کی سڑکوں کو ہائی وے بنا دیا ہے تاکہ ان کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں آسانی سے گزر سکیں، لیکن اس کیمپ میں انہیں، جس کا رقبہ 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، بھاری شکست سے دوچار ہونا پڑا اور وہ استقامت پر غالب نہیں آ سکے۔ انہوں نے لکھا کہ اس بات پر حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ بعض میڈیا ذرائع اور سوشل میڈیا چینل کم رقبے کے باوجود اسے دوسرے لینن گراڈ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایسا لینن گراڈ جس کے اطراف جنگل اور پہاڑ نہیں اور ان کے عرب پڑوسیوں کی جانب سے ان کی حمایت و مدد بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اتوان نے تاکید کے ساتھ کہا کہ غرب اردن میں استقامت کی کارروائیاں نسل پرست صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ اسموٹریچ کا جواب ہے کہ جس نے چند روز قبل غرب اردن کو ضم کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کرنے کی بات کی تھی اور اپنی اصلی ذمہ داری کسی بھی حالت میں فلسطین نام کا ملک تشکیل نہ ہونا دینا قرار دیا تھا۔ امریکی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں یمن کی مسلح افواج کی میزائلی صلاحیت کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یمنی فوج نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ اپنے میزائلوں سے پوری امریکی بحریہ کو دور بھگا سکتی ہے۔ اس امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑوں پر بھاری اخراجات آتے ہیں، اس لیے یمنی اس پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں تباہ کر کے یا نقصان پہنچا کر امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچاتے ہیں اور امریکی بحریہ کو بھاری خطرات سے دوچار کرتے ہیں۔ یمنی فوج نے گزشتہ مہینوں کے دوران ملت فلسطین کی حمایت میں اسرائیلی یا مقبوضہ فلسطین کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر باب المندب میں اسرائیلی بحری جہازوں اور اس کی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر اس کے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک غزہ پر حملے ہوتے رہیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ خبری ذرائع کے مطابق اسپین نے بھی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت میں شامل ہونے کے لیے درخواست دی ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ اسپین نے جنوبی افریقہ کی اس شکایت میں شامل ہونے کی درخواست جمع کرائی ہے کہ جس میں صہیونی حکومت پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس سے قبل ہسپانوی وزیر خارجہ خوزا مانویل البارس نے اعلان کیا تھا کہ اس ملک کے حکام نے جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیلی حکومت کے خلاف اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں شکایت کے معاملے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران میں 14ویں دور کے صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی مقابلہ دوسرے مرحلے میں چلا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان ہو گیا ہے اور سعید جلیلی اور مسعود پزشکیان انتخابی مقابلے کے دوسرے مرحلے میں چلے گئے ہیں۔ مسعود پزشکیان کے ووٹوں کی تعداد 10,4,15,991 ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر سعید جلیلی کے ووٹوں کی تعداد 9,04,73,298 ہے۔ تیسرے نمبر پر محمد باقر غالباف رہے جن کو 3,03,83,340 اور مصطفیٰ پور محمدی کو 2,06,397 ووٹ ملے۔ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 40% رہا۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں کل جمعے کے دن ووٹ ڈالے گئے، جس میں بھاری تعداد میں عوام کی شرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پولنگ کے ٹائم میں کئی مرتبہ توسیع کی گئی۔ رات 12 بجے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی تھی۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ آئندہ جمعے 5 جولائی کو ہوگی۔ ایران کے قانون کے مطابق صدارتی الیکشن میں جیتنے کے لیے 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکے تو الیکشن دوسرے مرحلے میں چلا جاتا ہے۔